اور بخاری اور مسلم میں ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے. جب وہ مختلف مراحل سے گزر کر اس کے اعضاء کی تکمیل ہو جاتی ہے، ایک بچہ کامل بچہ ماں کے پیٹ میں جب بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، اندر دل، گردے، پھیپھڑے سب چیزیں اس کی بن جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم فرماتے کہ اس کے متعلق 4 چیزیں وہ فرشتہ لکھتا ہے. نمبر 1، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کیا عمل کرے گا. کافر ہوگا، مسلمان ہوگا، پھر مسلمانوں میں سے متقی، پرہیزگار، نیک ہوگا، گناہگار ہوگا، کیا ہوگا، وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے. نمبر 2، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے کہ کتنی عمر یہاں گزارے گا دنیا میں، حتیٰ کہ سال، مہینے، دن اور منٹ اور سیکنڈ تک وہ لکھا جاتا ہے، کتنی یہاں زندگی گزارے گا. تیسری چیز ہے کہ اس نے مرنا کہاں ہے اور پھر دفن کہاں ہونا ہے، یہ بھی لکھا جاتا ہے پہلے سے. اس لیے انسان کسی جگہ ایکسیڈنٹ سے فوت ہو جاتا ہے، کسی جگہ کہیں مہمان گیا ہوا تھا فوت ہو جاتا ہے، کبھی بعض اوقات عجیب قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ انسان زندگی بھر وہاں نہیں گیا تھا تو وہاں جا کے فوت ہو گیا، لیکن یہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے. پھر اس نے دفن کہاں ہونا یہ بھی لکھا جاتا ہے. کچھ لوگ روزی کمانے کے لیے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہیں مر جاتے ہیں اور وہیں دفن ہوتے ہیں، ان کی میت بھی نہیں آتی گاؤں میں، علاقے میں. کچھ لوگ دینی جماعتوں کے ساتھ جاتے ہیں افریقہ میں، باہر کے ملکوں میں، وہیں فوت ہو گئے، وہیں دفن ہو گئے. کچھ حج عمرے کے لیے گئے، وہیں فوت ہو گئے، وہیں دفن ہو گئے. تو یہ بھی تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی لکھی جاتی ہے. اور چوتھی چیز ہے کہ اس کا رزق لکھا جاتا ہے کہ اس کو رزق کتنا ملے گا اور کس کس طریقے سے اسے رزق پہنچے گا. یہ وہ ذرائع، وہ اسباب بھی پہلے سے لکھ دیے جاتے ہیں. کب لکھ دیے جاتے ہیں؟ جب بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آیا، ابھی وہ پیٹ کے اندر ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 4 چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں. اس کا عمل، اس کی عمر، اس نے مرنا کہاں ہے، دفن کہاں ہونا ہے، اور نمبر 4 اس کا رزق، اسے کتنا اور کہاں کس طریقے سے پہنچے گا. تو یہ سب چیزیں جیسے انسان کی عمر لکھی ہوئی ہے، اسی طرح اس کا رزق بھی لکھا ہوا ہے. لیکن پھر بھی انسان اس دنیا میں آ کر وہ اپنی روزی کے لیے کتنا پریشان ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ کتنے غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، قتل و غارت تک چلا جاتا ہے، کسی کی جان لے لیتا ہے، کسی کی جائیداد اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، کیا وہ کچھ نہیں کرتا ہے. حالانکہ یہ تو پہلے سے لکھا ہے کہ اس کا رزق کتنا اسے ملے گا اور کس طریقے سے ملے گا. یہ اس کی جب وہ ماں کی پیٹ میں تھا اس وقت لکھ دیا گیا تھا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے اس روزی کا، ہم انسانوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے.